کبھی ہاتھ میں چائے کا کپ لیجئے اور کسی خاموش گوشے میں جا کر سوچئے کہ آخر کار اس دنیا کا آخری کنارہ کون سا ہوگا۔ ہاں، ہمیں پتا ہے کہ دنیا گول ہے، اور لاجیکلی جو گول چیزوں کا کیونکہ کنارہ ہی نہیں ہوتا، اور یہاں ہماری مراد کسی ایسی جگہ سے ہے جہاں انسانوں کی آبادی بالکل ختم ہو جائے اور اس سے آگے قدرت اپنے مناظر سجائے بیٹھی ہو۔ سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں دنیا کے آخری کناروں تک، جہاں آپ کو آخری انسانی بستیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلے ہم لینڈ کریں گے ارجنٹینا کے شہر شوایا میں۔ یہ وہ شہر ہے جس کی طرف سے چلی کی سرحد لگتی ہے، جبکہ دوسری طرف سے لاپنتناہی سمندر لگتا ہے جو اس کی آبادی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ مطلب کہ یہ دنیا ایک کونے سے یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ارجنٹینا کا یہ شہر شوایا دنیا کے سرد ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ٹوٹل 4 سمتیں ہیں: مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ اب اپنی آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ارجنٹینا کا یہ شہر شوایا جنوب کی ایک طرف سے دنیا کا انسانی آبادی کے لحاظ سے آخری کنارہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو دہاڑے مارتا اور اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا کئی 100 میل پر پھیلا نیلا شگاف ہے۔ چونکہ یہ شہر جنوب کی طرف پھنسا ہوا ہے، اس لیے پول پر ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی سرد شہروں میں سے شہر کو اینڈ آف دی ورلڈ بھی قرار دیتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی یہاں جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو یہ والا مقام ضرور وزٹ کرنا چاہیے۔ ساؤدرن فیوجن ریلوے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہر میں موجود ایک ریلوے لائن کی، جہاں آج سے 114 سال پہلے دنیا کی وہ انوکھی ٹرین یہاں آئی تھی جس کو دنیا کے آخری کنارے تک جانے والی پہلی ٹرین کہا گیا۔ پہلے تو یہاں سے جو ٹرینز گزرتی تھی ان میں سردی سے بچنے کے لیے گھر تعمیر کرنے کے لیے لکڑیاں لائی جاتی تھی، یا ورلڈ وار 1 اور 2 میں قیدیوں کو ان ٹرینز میں یہاں لایا جاتا۔ مگر اب یہ ٹرینیں مسافر ٹرینوں کے طور پر کام کرتی ہیں جو ارجنٹینا کے مختلف شہروں سے قیدیوں کو یہاں لے کر آتی ہیں۔ شوبیز میوزیم۔ آپ نے آج تک لاپتہ عجائب گھروں کی سیر تو کی ہوگی، مگر چلیے آج آپ کو دنیا کا آخری اور کافی حد تک عجیب ترین میوزیم بھی دکھاتے ہیں۔ شوبیز شہر کے اس میوزیم میں جب اندر قدم رکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ لگ بھگ 100 سال پیچھے چلے گئے ہوں۔ اس میوزیم میں مختلف ماڈلز اور تصویروں کے اس چیز کو بڑا واضح طریقے سے السٹریٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو میوزیم میں جگہ جگہ پرانے لوگ اور ان کے گھر کا رہن سہن نظر آئے گا۔ یہ اس بات کو چلاتا ہے کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں یہ لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ جن قیدیوں کو پکڑ کر یہاں لایا جاتا تھا ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس میوزیم میں ایک ایسے جزیرے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جہاں پینگوئن رہتی تھی۔ یہ جزیرہ کیا اس وقت موجود ہے؟ اگر ہاں تو کہاں ہے اور کیسا دکھتا ہے؟ یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ شوایا سٹی۔ چلیے اب بات کرتے ہیں شوایا شہر کے اس مقام کی جہاں سے واقعی میں آگے سمندر شروع ہو جاتا ہے اور اس سے آگے کوئی انسان بھی آباد نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات تو سچ ہے کہ سمندر میں بہت سارے جزیرے ہیں مگر ان جزیروں پر کوئی انسان آباد نہیں ہے۔ ہم تو آفیشلی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کی نمی شروع ہونے سے پہلے جہاں جہاں دکانیں موجود ہیں یا لوگ آباد ہیں تو وہ لوگ دنیا کے آخری لوگ ہی ہیں۔ اس جگہ پر آپ کو ایک بڑا سا سائن بورڈ ملے گا جس پر ارجنٹینا کی لوکل زبان میں لکھا ہوگا فن ڈیل مونڈو۔ اس کا انگلش میں ترجمہ یوں ہوتا ہے: اینڈ آف دا ورلڈ۔ فیرو آئی لینڈ۔ ہم نے باہر سے تو کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھ لیا، آئیے آپ کو اب لیے چلتے ہیں آبادی سے کچھ ہی دور سمندر میں موجود جزیرے پر جسے فیرو آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر ایک لائٹ ہاؤس بھی ہے جو دور سے نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لائٹ ہاؤس بھی 1920 میں ورلڈ وار 2 کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ آپ ان ساری باتوں سے یہ بات تو سمجھ کے ہوں گے کہ ارجنٹینا اور خاص کر شہر کا ورلڈ وار 2 میں کتنا کردار رہا ہے۔ خیر، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر پہنچتے ہیں اس جزیرے پر۔ یہ جزیرہ اپنے آنے والوں کو اس وقت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کے آخری انسانی آبادی کو بھی چھوڑ کر آگے آ چکے ہیں۔
کیونکہ یہاں سے آگے برفیلے اور زندگی جما دینے والے سمندر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ جزیرہ خود اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہاں آنے والے لوگ محض چند لمحوں کے لیے ہی ٹھہر پاتے ہیں اور فوٹوگرافی وغیرہ کرنے کے بعد الٹے پاؤں واپس بھاگتے ہیں۔ اوے فرام فیرو، ہم نے فیرو آئیلینڈ کی کافی سیر کر لی۔ اب اپنی کشتی کو تھوڑا سا اور آگے لیے چلتے ہیں اور ان برفیلے پہاڑوں سے ڈھکے جزیرے پر چلتے ہیں، جہاں صرف پینگوئن اور کچھ جانوروں کے علاوہ کسی دوسرے شے کا کوئی نام و نشان تک نہیں۔ یہی وہ جزیرہ ہے جہاں تک پینگوئنز آباد ہیں، اور حیرانگی کی بات ہے کہ یہ نہ صرف ان شہنشاہوں بلکہ پوری دنیا کی بھیڑ بھاڑ سے دور یہاں بھی اللہ کا ان کو رزق دیا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں سے یہ جانور یہاں آباد ہیں، اور شاید تا قیامت یوں ہی ان کو رزق کی فراوانی ملتی رہے گی۔ ان جزیروں کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہاں کا اکیلا پن ہے۔ اپنی کشتی پر یہاں پہنچ جائیں اور اپنی کشتی کو کنارے لگا کر خود ان پہاڑوں اور جزیروں کی سیر کو نکل جائیں، اور خدا نہ خواستہ کہیں اور آپ بھٹک جائیں تو پھر آپ کی مدد کے لیے یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا، اور نہ آپ کسی کو بلا پائیں گے، کیونکہ معزز صارف یہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہی نہیں ہے، اور انسان یہاں شاذ و نادر ہی آتے ہیں، اس لیے یہاں سے بچ پانا لگ بھگ ناممکن ہی ہے۔ تو یہ تھا دنیا کا آخری کنارہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔